يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس مہینے میں جہنم سے آزادیوں اور بخشش کی لوٹ سیل لگا رکھی ہے۔ ویسے تو پروردگار سال کے 360 یا کچھ کم دنوں میں سے ہر دن میں اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلتا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے، تو زندگی کے ہر قدم پر پروردگار گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی بھی دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس نے پورا قرآن، پورا اسلام ہمیں جہنم سے آزادی دلوانے کے لیے نازل فرمایا ہوا ہے۔ پروردگار کے سارے احکام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت، یہ بندے کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے بڑے بڑے ذرائع ہیں دنیا میں۔ مگر میرے بھائیوں، اس مہینے میں پروردگار یہ بخشش اور یہ جہنم سے آزادی سستی کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، لوٹ سیل لگا دیتا ہے پروردگار اس مہینے کے اندر ان چیزوں کی۔ کیسے لوٹ سیل لگ جاتی ہے آپ دیکھ لیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھ لیے
اللہ رب العالمین صرف اتنے عمل پر زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، جس نے رمضان المبارک کی 29 یا 30 راتوں کا قیام کر لیا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے یہ 29-30 دن اور 29-30 راتیں یہ لوٹ سیل تو نہیں ہے، یہ تو بہت لمبا کام ہے، مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی ایک رات سال کی 360 یا کچھ کم راتوں میں سے صرف ایک رات لیلۃ القدر کی رات کا قیام ایمان اور اخلاص کے ساتھ کر لیا، اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لوٹ سیل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرے نہیں معاف ہوتے، لیکن میرے بھائیوں، بندہ کبیرے گناہوں سے جب پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ پروردگار نے ہٹائی ہوئی ہیں۔ اس وقت شیطان اور سرکش جنوں کو باندھا ہوا ہے، جو بندے کو توبہ سے روکتے ہیں، توبہ کی طرف آنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ بھی ختم کی ہوئی ہیں۔ بندہ پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ زندگی کے پچھلے سارے کے سارے کبیرے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ باقی دنوں میں توبہ کرنا واقعتاً مشکل ہے، لیکن ان دنوں میں مشکل نہیں۔ اور صغیرہ بھی معاف، کبیرے بھی معاف۔ میرے محترم بھائیوں، جو حقوق العباد والے گناہ ہیں وہ بھی پروردگار ان دنوں میں معاف کر سکتا ہے، جب ہم سب لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دیں رمضان المبارک کے اندر۔ اور یہ بھی رمضان میں مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ حقوق العباد وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ نیکیوں عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں جن جن کا حق تلف ہوئے ان کو ان کا حق واپس کر دینے سے، یا ان سے معافی مانگ کر معاف کروا لینے سے۔ وہ مالک الملک بندے کو بالکل ہر قسم کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ بخشش اور جہنم سے آزادیوں کا دریا بہایا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی یاد رکھنا، روزہ اور یہ 30 دنوں کے روزے یا 29-30 راتوں کا قیام، یہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر۔ روزہ رمضان میں ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ رکھ لے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ رکھے۔ جو فارغ البال ہے وہ رکھ لے، جو محنت مزدوری کرنے والا، مشقت والا کام کرنے والا ہے وہ نہ رکھے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ روزہ فرض ہے، صرف فرض نہیں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بڑا رکن ہے۔ مسافر اور بیمار کو اللہ نے رمضان میں چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن معاف نہیں کیا۔ رب العالمین نے یہ روزہ فرض کر کے 30 روزے 29 روزے فرض کر کے یا قیام اللیل کی ترغیب دے کر ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، مصیبت میں نہیں ڈالا۔ پروردگار اپنے بندوں کو جو جو حکم دیتا ہے، قسم اللہ کی، رب کے کسی حکم میں اس بندوں کے لیے مشکل، مشقت، مصیبت، دقت ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ رب کی سنت اور رب کا طریقہ ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا کام کرنے کا کہے، ایسا عمل اپنے بندوں پر فرض کر دے جس کام میں بندوں کے لیے دشواری ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، جو ان کے لیے مصیبت کا، دکھ کا باعث بن جائے۔ رب ایسا کوئی حکم اپنے بندوں کو دیتا ہی نہیں۔ روزوں کے متعلق اس نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور میری زمین پر بسنے والے میرے بندو، مجھے رب ماننے والو، اللہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، تکلیف دینا نہیں چاہتا، مشقت میں، مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین کے کسی معاملے میں تنگی والا پہلو رکھا ہی نہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنے امتیوں کو جو کرنے کا کہتے تھے، جس کی ترغیب دیتے تھے، اس میں امام الانبیاء کے بھی مد نظر یہی ہوتا تھا کہ کہیں میری امت پر مشقت نہ پڑ جائے یا کسی حرج میں، تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات با جماعت رمضان المبارک کے اندر قیام کروایا، با جماعت تراویح پڑھائی خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے۔ پھر آپ نے چھوڑ دی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بڑی تعداد میں 4تھی رات مسجد نبوی میں جمع تھے کہ آپ قیام کروائیں گے، آپ کے ساتھ قیام کریں گے، نہیں کروایا آپ نے۔ آپ نے فرمایا اگلی صبح کو، خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر اور یہ خدشہ محسوس ہوا کہ تمہارے اس شوق اور رغبت کو دیکھ کر کہیں رب العالمین تم پر اس عبادت کو فرض ہی نہ کر دے اور تمہارے لیے مشقت کا باعث بن جائے۔ میں محمد تمہارے لیے مشقت کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ حکم پیارے پیغمبر نے کہا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں امت کو مشکل میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ نہ رب العالمین اپنے بندوں کو مشقت والا حکم دیتے ہیں، نہ رب العالمین کے آخری نبی خاتم النبیین وہ اپنے امتیوں کو مشقت والا حکم دینا پسند کرتے۔ اس لیے یہ روزے
رمضان کے 29 یا 30 مشقت نہیں، راتوں کا قیام مشقت نہیں، دن میں 5 وقت کی با جماعت نماز کا حکم مشقت نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت والے پر بیت اللہ کا حج عمرہ، اللہ کی قسم مشقت نہیں، نصاب والے پر اپنے مال میں سے کچھ مال رب کی راہ میں دینا مشقت نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد الہ کلمت اللہ کے لیے پیش کرنا، کعبے کے رب کی قسم یہ مشقت والا کام نہیں، ورنہ رب حکم ہی نہ دیتا۔ رب کی تو اپنے بندوں میں یہ قانون ہے، کوئی ایسا کام کہنا ہی نہیں جس کام میں ان کے لیے مشقت ہو۔ اگر ہم ان چیزوں کو مشقت سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ ہماری کم فہمی ہے، کم علمی ہے، دین سے لا تعلقی ہے، دین سے دوری اور دین سے بیزاری، یہ ہمارے اندر جو ہمارے نفس نے، شیطان نے بھری ہوئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم کوئی حکم اللہ کا اپنے بندوں کے لیے، اس کے نبی کا اپنی امت کے لوگوں کے لیے، وہ مشقت نہیں۔ مشقت نہیں تو آسانی ہے، آسانی۔ اللہ بھی آسانی چاہتا ہے، اس کا رسول بھی آسانی چاہتا ہے۔ آسانی کیا اس میں؟ اللہ اکبر، روزہ فرض کر دیا، کہا صبح سے لے کر فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک پروردگار کی ان گنت لاتعداد وافر نعمتیں جو اللہ نے بڑی عمدہ عالی شان تمہیں عطا کی ہوئی ہیں دنیا کی زندگی میں، ان کھانے اور پینے والی اللہ کی حلال پاکیزہ صاف ستھری نہایت عالی شان عمدہ نعمتوں کے قریب نہیں جانا۔ آپ کہیں گے بھوک لگی ہوئی ہو، رب کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں حلال پاکیزہ موجود ہوں، اس کے قریب نہ جائیں؟ پیاس لگی ہوئی ہو، اللہ کی دی ہوئی حلال پاکیزہ صاف ستھری عمدہ نعمتیں بندے کی دسترس میں ہوں اور بندہ استعمال نہ کرے؟ میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ ہماری سہولت کے لیے، رب اس کے پیچھے سہولت ہمیں دے رہا ہے۔ وہ سہولت کیا ہے؟ کیا سہولت ہے؟ بندہ روزہ رکھتا ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان نے رکھنا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ روزہ رکھتا ہے، بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مشقت والا کام بھی کرتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، دکانداری ڈیوٹی بھی دیتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، بھوک پیاس اس کی کمزوری ہے، اس کی فطرت میں رب نے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کو لاحق ہونی ہے نہ کھانے پینے سے۔ میرے بھائیوں، جب بھوک پیاس بندے کو لگی ہوئی ہوتی ہے اور بندہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اگر وہ کھانا چاہے پینا چاہے، اللہ کی نعمتیں بھی موجود حلال اور پاکیزہ بھی ہیں، اور اس کو دن میں ایک نہیں کئی مواقع ایسے مل سکتے ہیں کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو رب کے سوا، اکیلا ہو کمرے میں، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہو، کھا لے پی لے، رب کے سوا کس کو پتا چلنا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ غسل کرنے کے لیے واش روم میں ہے،
پانی پی لے، کسی کو کیا پتا چلنا ہے رب کے سوا؟ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے، کچھ اندر لے جائے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، کوئی بھی روزے دار روزہ رکھ کے اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے والا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کرنے کی جستجو میں لگا ہوا کوئی روزے دار، وہ نہ تو کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نیچے جانے دیتا، بے شک کوئی نہیں دیکھتا اس کو رب کے سوا، اور نہ پانی کا ایک قطرہ حلق سے اترنے دیتا ہے۔ قصداً ایسا نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ مانتا ہے، اس کو یقین ہے میرا مالک ہے ایک، جس کا میں غلام ہوں، جس مالک کا میں بندہ ہوں، جس مالک کا میں مامور ہوں، اس مالک نے، جو مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جو مالک مجھ سے غافل نہیں ہے، میرے کسی عمل سے کسی جگہ پر چلا جاؤں، وہ میرا مالک مجھ سے غافل نہیں ہے، میں مالک سے کسی جگہ جا کر چھپ نہیں سکتا ہوں، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے یہ صبح سے لے کر شام تک یہ نعمتیں اللہ نے ان پر پابندی لگائی ہے، صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانی پینی، حلال ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے، پاکیزہ ہے لیکن پینے کی اجازت نہیں ہے، مفید ہے لیکن ان سے کھا پی کر فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ میرے مالک نے روکا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میری مجال نہیں ہے میں مالک کی مرضی کے خلاف چلوں۔ ٹھیک ہے کوئی مجھے نہیں دیکھتا لیکن مالک تو دیکھ رہا ہے، خالق تو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے ایک دن میں نے پیش ہونے، جب میرے اور میرے مالک کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا، آمنے سامنے بات چیت ہوگی، اس دن میں تو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے تو میری کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے بندہ اس سوچ کو، اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ اس میں سہولت والی کون سی بات ہے؟ میرے بھائیو غور کرنا، سہولت والی کون سی بات ہے؟ روزہ صرف کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلق کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے صرف اور صرف روزے کا مطلب یہی سمجھا ہوا ہے، وہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے کہ روزہ کسی اور شے کا بھی نام ہے۔ وہ کہتے ہیں روزے کا مطلب ہے صبح سحری کا اذان، فجر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہیں کھانا پینا، نہیں بیوی کے پاس جانا، بس اس کا نام ہی روزہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو مالک الملک ہماری سہولت کے لیے اس نے پابندیاں لگائیاں تین، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ وہ ہمیں سہولت دے کر کیا کروانا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا آسانی پیدا کی ہے اس نے ہمارے لیے؟ ایک مہینے کے روزے رکھوا کر، ایک طرف خواہش ہوتی تھی نفس کی، دل چاہتا تھا کھانے پینے کو، ضرورت بھی تھی کھانے پینے کی، طلب بھی تھی، اور دوسری طرف رب کا حکم تھا۔ پورا مہینہ بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑا، ان کو توڑا، ان کو روندا۔ خواہشات نفس پر روزہ رکھنے والا نہیں چلا، اس نے بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، خواہش پر چلنا گوارا نہیں کیا۔
پروردگار کا مطلوب یہ ہے، جس طرح تو نے اپنے خالق و مالک کے کہنے پر تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ان حلال چیزوں کی پابندی کو تو نے قبول کر لیا، دل سے قبول کر لیا، نہیں کھاتا پیتا، کوئی بھی نہ تجھے دیکھنے والا ہو، دل سے قبول کیا تو نے۔ اصل مقصود یہ نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ تیری زبان ان باتوں سے ہمیشہ کے لیے رک جائے، محفوظ ہو جائے، بچ جائے، تیرے دل میں یہ عادت بن جائے کہ اپنی زبان کو ان کاموں کے لیے استعمال پوری زندگی نہیں کرنا جن باتوں کو اللہ نے میرے اوپر حرام کیا ہے، میری زبان پر حرام کیا ہے۔ میں نے کھانا پینا حرام کیا، تو نے مان لیا، یہ تجھے پابندی، اس کو تو نے قبول کر لیا صبح سے شام تک کہ میرے مالک کا حکم ہے۔ جس مالک کے حکم سے تو نے اس پابندی کو قبول کیا، اسی مالک نے صرف صبح سے شام تک نہیں، صرف رمضان کے مہینے کے اندر تک نہیں، تیری پوری زندگی اس رب نے تیرے اوپر گالی گلوچ کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے تیرے اوپر لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کے دینی اور دنیاوی عیوب حاصل کر کے مجلسوں میں بیان کرنا، لوگوں میں پنڈنا، لوگوں کو عوام الناس کے اندر تذکرہ کرنا، لوگوں کی دینی دنیاوی کمیوں کے، کوتاہیوں کے، نقائص کے، برائیوں کے، یہ بھی تم پر ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے حرام کیا۔ بہتان باندھنا کسی پر، جھوٹا الزام لگا دینا کسی پر اپنی زبان سے، پروردگار نے اپنے قرآن میں تم پر حرام کیا ہے۔ صرف سحری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہیں، یہ پوری زندگی کے لیے مالک الملک نے حرام کیا ہے۔ دو خاندانوں کو، دو افراد کو، دو بھائیوں کو، دو رشتہ داروں کو، دو دوستوں کو، دو کاروبار میں شریک ساتھیوں کو لڑانے کے لیے غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، ایک کی بات دوسرے کو سنانا، دوسرے کی اس کو سنانا، مقصد ہو ان میں لڑائی ہو جائے، یہ چگلی ہے۔ آسمانوں والے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے، جس مالک کے کہنے پر ہم نے صبح سے لے کر شام تک ان پاکیزہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیے، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ ہمارے دل میں یہ صلاحیت، یہ جذبہ، یہ چیز، یہ عادت پختہ کرنا چاہتا ہے۔ روزہ رکھوا کے اس سے عادت پختہ ہوتی ہے، عادت بنتی ہے، بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے کی تربیت، ٹریننگ لے کے اس پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آسانی جو رب دینا چاہتا ہے۔ جس چیز کی بھی کسی انسان کو ٹریننگ دے دی جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان ہو جاتا ہے نا، فطرت ہے انسان کی۔ یہ جسم کو رب نے ایسی صلاحیت بخشی ہے، جس طرح کا ڈالو گے ویسے ڈل جائے گا۔ یہ اس کو مشقت برداشت کرنے والا بناؤ گے بن جائے گا، اس کو سہولت والا بناؤ گے اس بن جائے گا، جیسا کرو گے ویسا کر لے گا، ویسا ہو جائے گا یہ جسم۔ اس کے اندر یہ صلاحیت نہ اپنے رکھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ٹریننگ دے رہا ہے رب، ہمیں عادت بنانا چاہتا ہے ہماری پکی پختہ، کہ جس طرح پیٹ کو تم نے کھانے پینے سے روک لیا ضرورت کے باوجود، اس طرح تم نے اپنی زبان کو بھی ہر حرام کام سے، بات سے کیا کر لینے؟ روک لینے۔ لان تان نہیں کرنا کسی پر، پگڑیاں نہیں اچھالنی لوگوں کی،
ایسی باتیں اس زبان سے لوگوں کے سامنے نہیں کرنی جس سے ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف ہو، وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ تمہاری آنکھوں نے کسی غیر محرم بے پرد عورت کو نہیں دیکھنا، آسمانوں والے رب نے حرام کر دیا قرآن میں تم پر۔ صرف سحری سے لے کر افطاری تک نہیں، ساری زندگی کے لیے حرام کیا ہے۔ اس نے حرام کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، تمہیں بچانا چاہتا ہے دنیا کے نقصانات سے، اخروی نقصانات سے۔ بندے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور سارا دن رات کا بیشتر حصہ وہ فیس بک اور یوٹیوب پر بےہودہ لا یعنی پروگرام بھی چلا رہا ہے۔ وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ٹی وی پر چلنے والی بے پرد بے حیا خواتین کے جو ہے نا وہ گفتگویں سن کر اپنی آنکھوں کے زنا کو اور اپنے کانوں سے زنا کروا رہا ہے۔ یہ غیر محرموں کو دیکھنا آنکھوں کا گناہ ہے، چاہے آپ اخباروں کی تصاویر میں دیکھیں، چاہے بازار میں دیکھیں، چاہے کسی گلی کوچے میں دیکھیں، چاہے آپ وی سی آر ٹی وی پہ، چاہے آپ کسی فیس بک یوٹیوب پر دیکھیں، یہ آنکھوں کا زنا۔ برائی سنیں، بری بات سنیں، موسیقی سنیں، جھوٹ سنیں، غیبتیں سنیں، چغلیاں سنیں اور مزے لیں، مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کی عصمتوں کے پامال ہونے کے۔ میرے بھائیوں، یہ کانوں کا زنا۔ بندہ رمضان میں شرمگاہ کے زنا سے بچ جائے اور آنکھوں کا زنا جاری رہے، کانوں کا زنا جاری رہے، زبان زنا کرتی رہے، ان اعضاء کے بھی زنا ہے۔ میں نے نہیں کہا میرے بھائیوں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، قسم اللہ کی اس نبی کا فرمان ہے۔ زبان کا زنا، غلط بولنا، حرام بولنا، آنکھوں کا زنا، حرام دیکھنا، کانوں کا زنا، حرام سننا، نبی مکرم کا فرمان ہے۔ پیٹ بھوک برداشت کر رہا ہے، آنکھیں، کان، زبان وہ زنا کے مزے اڑا رہی ہے، ایسے روزے کا تو رب نے نہیں کہا۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، منہ سے نہیں کھاتا نہیں پیتا، لیکن ہاتھ سے دودھ میں پانی ڈالی جا رہا ہوں، تولنے میں کمی کر رہا ہوں، ہاتھ سے لوگوں کا مال چرا رہا ہوں ان کی مرضی کے بغیر، ہاتھ سے رشوت لے رہا ہوں، رشوت دے رہا ہوں۔ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں خزانہ ملک کا اس میں کرپشن کے انبار لگا رہا ہوں اپنی زندگی میں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، افطار ڈنروں میں شامل ہوں، سارا دن غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر، رشوتیں لے کر، کرپشنیں کر کے، خیانتیں کر کے، دغا دے کر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے میں افطار ڈنروں میں شامل ہو جاؤں، پیدا کرنے والے کی قسم، مالک نے ہمیں ایسا روزہ رکھنے کا کہا ہی نہیں۔ میرے کاروبار میں سود غالب ہو، مجھے سود سے گھن نہ آئے، سود سے نفرت نہ ہو، میں سود کو ٹھنڈے دل خوشی سے قبول کیے بیٹھا ہوں، اور میں بھوک پیاس سے پریشان ہوں، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ نے
ایسی بھوک اور پیاس قسم اللہ کی برداشت کرنے کے لیے روزہ نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا بیمہ کروایا ہوا ہے، اپنی گاڑیوں کی انشورنس کروائی ہوئی ہے، اپنی فیکٹریوں کارخانوں کی انشورنس ہے، زمینوں کی اور فصلوں کی اور بچوں کی اور اپنی صحت کی جو ہے نا وہ بیمہ اور انشورنس کروا کے بڑی خوشی سے روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اللہ سے بخشش اور جہنم سے آزادیوں کے وہ لمبے لمبے ماشاءاللہ خیالات لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یہ ساری باتیں میری باتیں نہیں ہیں، میری بات نہیں ہے ان میں کوئی بھی، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، جس نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے الفاظ ہیں میرے محترم بھائیوں، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس بندے نے جھوٹ، باطل، گناہ، حرام، ان کاموں کو، ان باتوں کو اور ان باتوں پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قول الزور کیا ہے؟ غلط بات، باطل بات کیا ہے؟ بندہ اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کے بندوں سے وہ مانگے، وہ التجا کرے جو رب کے سوا کسی کے سامنے کی جا ہی نہیں سکتی، یہ قول الزور ہے، یہ شرک ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مشکل میں گھرا ہوا ہے، رب کے سوا اس کی مخلوقات میں سے اس کے بندوں کے نام کی دہائی دے رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، من لم یدع قول الزور، یہ ایسا خطرناک جرم ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ رب کی عبادت میں ہم اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر لیں، نہ روزہ کسی کام کا، نہ قیام کسی کام کا، نہ تلاوت کسی کام کی، نہ زکوٰۃ اور خیرات کسی کام کی، نہ نماز کسی کام کی، نہ جمعہ کسی کام کا، نہ عمرہ کسی کام کا، نہ حج کسی کام کا۔ قسم اللہ کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی حیثیت، وزن اور قیمت نہیں رکھتی، ساری قیمت ختم ہو جاتی ہے جب بندے کے عقیدے میں یہ شرک کا گناہ آ جاتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں شرک کو سمجھتے ہی نہیں، شرک کو جانتے ہی نہیں، شرک کو سیکھنا، سمجھنا، جاننا وہ ضروری سمجھتے ہی نہیں، ان کو تعلق اور غرض ہی نہیں ہے ایسے کہ کیا چیز ہے یہ۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں بھائیوں کو، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ میری بات ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آپ کے حلقہ اثر کے لوگ ہیں، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا شرک کیا ہے، میں نے سیکھا نہیں، میں نے جانا نہیں، میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی شرک کو، اور میں لا علمی میں شرک کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی دلائل رکھتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ یہ جہالت اور لا علمی عذر نہیں بنے گی رب کے ہاں شرک کے حوالے سے، عذر نہیں بنے گی۔
یہ نہیں چلے گا میرا بہانہ، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ فلاں کو دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، فلاں کو سمجھنا یا اللہ یہ شرک تھا، میں تو جانتا نہیں تھا، واقعہ تھا مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ بہانہ رب کے ہاں نہیں چلنا، اللہ کی قسم نہ میرا چلنا نہ آپ کا چلنا ہے، یہ عذر نہیں چلنا۔ یہ عذر وہاں چلتا ہے جہاں قرآن وہاں کے لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ موجود نہ ہو، جہاں قرآن کا ترجمہ معنی مفہوم لوگوں کو سمجھانے والا کوئی فرد موجود نہ ہو، عذر وہاں چلتا ہے۔ جس کے پاس کبھی زندگی میں قرآن پہنچا ہی نہیں، قرآن پہنچانے والا کوئی اس کی زبان میں آیا ہی نہیں، وہاں تو عذر چلے گا اس بندے کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہر گھر میں قرآن موجود، ہر گھر میں ترجمہ موجود، ہر شخص قرآن کے ترجمے تک دسترس رکھتا ہے، ہر گھر تک، ہر بندے تک اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کی پہنچ، ہر بندہ اس پہنچ تک ہے۔ نہیں پڑھتا، آنکھیں بند کر لی، دماغ بند کر لیا، اس کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ اگر کسی مسجد سے، کسی خطیب سے یہ سمجھنے کی ضرورت تھی تو ادھر آیا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، ٹائم ہی نہیں دیا۔ بے شمار لوگ آپ جانتے ہیں صرف رمضانوں میں آتے ہیں، آگے پیچھے نہیں آتے، اور جو آگے پیچھے بھی آتے ہیں ان میں آنے والے 1% نہیں ملیں گے آپ کو۔ 1% آنے والے، جمعے کے لیے آنے والے 1% ہوں گے ہمارے معاشرے کے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 1% نہیں ہے جمعوں میں آنے والے معاشرے کا۔ اور وہ بھی کب آتے ہیں؟ جب جمعہ ختم ہونے لگتا ہے، اکثریت اس وقت آتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، ہمیں نبی کا فرمان معلوم ہو جائے، ہمیں ہماری کوتاہیاں کوئی بتا دے، ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیں، ہمیں کوئی ہماری غلطیوں سے آگاہ کر دے، ہم ان غلطیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ نظریہ لے کر، یہ سوچ لے کر آنے والے اللہ کی قسم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہاں پر عذر نہیں قبول ہوگا اللہ کے ہاں کہ تجھے پتہ نہیں تھا یہ شرک ہے، پتہ نہیں تھا تو آنکھیں کیوں بند کی، کان کیوں بند کیا، دماغ کیوں بند کیا؟ سب کچھ موجود تھا تیرے پاس، کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سنا؟ کس نے روکا تھا تجھے؟ اب کہتا ہے یہ شرک، مجھے پتہ نہیں تھا یہ شرک ہے۔ نہیں چلے گا بہانہ میرا اور آپ کا وہاں پر۔ قول الزور شرک ہے، قول الزور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، قول الزور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے ذمے وہ بات لگانا جو رب نے کہی نہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ یہ واٹس ایپ ایسا یہ ایک ذریعہ ہے، ہر بندہ وہ بات نہ قرآن میں اس کا نام و نشان ہو، نہ حدیث میں اس کا نام و نشان ہو، اللہ کی قسم بڑے دھڑلے سے وہ واٹس ایپ پر رب کا قول کہہ کر، نبی کا قول کہہ کر، علی کا قول کہہ کر وہ دڑا دڑ واٹس ایپ بڑے پڑے ہیں لوگوں کے۔ کوئی ڈر نہیں اللہ کا، کوئی حیا نہیں کہ جس ذات کے ذمے یہ باتیں لگا کر معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، کیا ان باتوں سے ان ذاتوں کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ قول الزور جس نے نہ چھوڑا، قول الزور سے باز نہ آیا، شرکیہ باتوں سے، کفریہ باتوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے، لوگوں پر بہتان باندھنے سے، گالی گلوچ سے،
غیبتوں چگلیوں سے، الزامات بہتان تراشی سے، لوگوں کو اپنی زبان سے دکھ دینے تکلیف پہنچانے سے جو بندہ باز نہیں آیا، وہ 1 مہینے کا بھوک پیاس کیا، پوری زندگی کی بھوک پیاس کا برداشت کر لے، رب کو 1 ٹیڑی پیسے کے برابر اس کے بھوک پیاس ساری زندگی کی برداشت کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رب کے ہاں۔ میری بہنیں وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، میں اپنی بہنوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس رب کا، جس مالک کا حکم مان کر ہم روزہ رکھ رہی ہیں، میری محترم بہنوں، ہمارے روزے کو اللہ نے اس لیے ہمیں فرض نہیں کیا ہم پر کہ ہم صرف بھوک پیاس برداشت کر لیں، روزہ اس لیے فرض کیا ہے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے خامدوں کی غیبتوں سے، رشتہ داروں کی غیبتوں سے، ساس اور بہو کی غیبت سے، اپنے عزیز و اقارب کی غیبتوں سے، ان کی باتیں کرنے سے ہمیشہ کے لیے بچا لو۔ سب سے زیادہ غیبتیں ہمارے روزے داروں کے گھروں میں بہو ساس کی کرتی ہیں، ساس بہو کی کر رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار، اللہ کی قسم کوئی ہماری خواتین کی زبانوں سے کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا ان کی غیبتوں سے بچا ہوا، نہ خامد بچا نہ کوئی اور بچا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور پھول کلی کی طرح سج کر، نیم برہنہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کے، میک اپ کر کے، وہ موبائل کمپنیوں کی فرنچائز میں غیر محرموں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے ریسپشن کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے، بینک کی ٹیبل پر غیر محرموں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے مرد مر گئے، مردوں کی زبانیں ختم ہو گئی ڈیلنگ کرنے کی، عورتیں بچ گئی ہیں مسلمانوں کی، ان کو ڈیلنگ کرنے کے لیے پھول کلی کی طرح سجا کر، خوشبو لگا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، ہو جاؤ پیش۔ جو بچ جائیں انہیں بس ہوسٹس بنا کر بس پہ غیر محرم کنڈکٹر اور ڈرائیور کے ساتھ چڑھا دو، لمبے لمبے سفر کرو، کمائی کر کے لا کے دے تمہیں۔ جو اس سے بچ جائیں ان کو بڑے بڑے سپر سٹوروں پہ ان کو سیل گرل بنا کر کھڑیاں کر دو، جو وہاں سے بچ جائیں ان کو پٹرول پمپوں پہ پٹرول ڈالنے کے لیے کھڑیاں کروا دو۔ جو باقی رہ جائیں ان کو گلیوں چوکوں میں شو پیس بنا کر مارکیٹوں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے مکمل آزادی دے دو۔ قرآن میں رب نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ او اللہ کی بندیو، رمضان آیا ہے، رمضان تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آیا، رب نے روزے کی عبادت اسلام کا رکن بنایا ہے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں رکن بنایا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ روزہ تمہارے اندر یہ عادت پیدا کرنا چاہتا ہے، رب یہ عادت پیدا کرنے کے لیے تمہیں اس مرحلے سے گزار رہا ہے تاکہ تمہیں گھر رہنے میں سکون ملے۔ نکلنا ہے گھر سے پورا جسم لپیٹ کر، خوشبو نہیں لگانی، بغیر خوشبو کے پورا جسم لپیٹ کر، پلو چہرے پر لٹکا کر پھر نکلیں، نہ تیرے ہاتھ کسی غیر محرم مرد کے سامنے کھلے ہوں، نہ تیرے قدم تیری ایڑیوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس حالت میں جا بازار میں جانا ہے تو روزہ تو یہ عادت پیدا کرنے کے لیے رب نے رکھوایا میرے بھائیو ہم سے۔ آخری بات کر رہا ہوں، روزہ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی عادت بنانا چاہتا ہے جو کوتاہیاں ساری زندگی ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لی ہیں۔ سب سے بڑی کوتاہی میرے بھائیو دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز میں ہے۔
مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، دیندار کوتاہی کرتے ہیں، وہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں جن کو رب پر یقین ہے، نبی پر یقین ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کی زندگیوں میں نماز کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ شادی میں گئے ہوئے نماز معاف، دکان پر بیٹھے ہیں نماز معاف، دفتر میں بیٹھے ہیں نماز کی چھٹی، ٹیوشن پڑھا رہا ہے ٹیچر یا ٹیوشن سینٹر کا مالک اور اساتذہ، نماز معاف، بچوں کو بھی معاف، سکول کالج یونیورسٹی کے بچوں، اساتذہ، پروفیسروں کو سب کو معاف، کسی کو ضرورت نہیں نماز کی۔ اتنی بڑی کوتاہی میں صرف رمضان کے نہیں، ساری زندگی کے روزے رکھ لوں، ساری زندگی کے روزے رکھ لوں، نماز نہ پڑھوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ساری زندگی کے روزوں کا ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر اجر نہیں ملنا اگر نماز نہیں ہے میری تو۔ آئیے میرے بھائیوں، روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر چاہتے ہیں یہ روزے کفارہ بن جائیں، یہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں، یہ روزے ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل بن جائیں، یہ روزے ہمیں رب کا مقرب محبوب اور پیارا بنا دیں، تو پھر میرے بھائیوں روزے کے مقصد کو سمجھو۔ روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے اس چیز کا۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہماری پکی پختہ ہمیشہ کی عادت بن جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکے، حرام کیے، ان سے بچنا ہماری ہمیشہ کی عادت بن جائے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے اور اس لیے روزے رکھنے ہم نے۔ اگر اس نظریے سے رکھیں گے، اس جذبے سے رکھیں گے، اس عزم کے ساتھ رکھیں گے کہ جو کوتاہی ہو گئی آج تک وہ ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، یا اللہ پچھلی معاف کر دے، آئندہ تیرا اور تیرے نبی کا جو حکم ہوگا پوری زندگی اس کو اپنی عادت کا، اپنی زندگی کا جز بنائیں گے، اس سے پیچھے نہیں رہیں گے، اس میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یا اللہ جس کو تو نے، تیرے نبی نے روک دیا، حرام کر دیا، یا اللہ اپنی نفس کی ہمیشہ عادت بنائیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے۔ اگر یہ کریں گے، اگر یہ ارادہ کر لیں، ابھی سے عزم کر لیں، اس پر قدم بڑھا دیں، تو پیدا کرنے والے کی قسم ہے یقیناً یہ روزے ہمارے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش کا کفارہ بن جائیں گے۔ یہ رمضان پچھلے گناہوں کا کفارہ یقیناً بن جائے گا، اور رب ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں داخل کر لے گا، اور رب ہمیں اپنا بندہ مان لے گا رب اپنا بندہ۔ ہم رب کے بندہ ہونے کا ثبوت رب کو پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔